ہماری تیاری ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا وہ صحیح پرفارمنس دے سکیں، کیونکہ جو داخلہ ہوتا ہے نا وہ ہماری پریویس پرفارمنس پہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، رپیوٹ آپ کی کیسی بنی ہے، تو اس کے حساب سے داخلہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے بھرپور تعاون کیا، میں نے آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی، بڑا اچھا ورک آپ کا نظر آ رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، یہ اس سے بھی داخلے پہ اثر پڑے گا کہ ماحول صاف ستھرا اچھا ہے۔ دوسرا ہے کہ اصل ہمارا کام ہے کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر وہ ہمارے سے نہیں ہوگی تو ہمارے باقی ارینجمنٹس جو ہے نا وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہو سکتے اگر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ جو ہے نا فلی اٹینشن دیں، اس حوالے سے جو ہے نا وہ پوری مغز کھپائی کریں۔ جو ہے نا یہ ریلے ریس ہوتی ہے اور میراتھن ریس ہوتی ہے، لمبی ریسیں 22 کلومیٹر، بعض اوقات جو ہے نا آپ دیکھیں کہ ایک ایتھلیٹ جو ہے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور کئی آگے ہوتے ہیں اور وہ کافی آگے رہتے ہیں، لیکن بندہ جو پیچھے ہوتا ہے نا وہ اپنا سانس کو سنبھال رہا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے نا ٹارگٹ ہے سامنے آ گیا، وہ اپنی توانائی جو اس نے بچائی ہے نا اس پہ پھر زور لگا دیتا ہے اور وہ سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ حال ہی میں نے ایک جو ہے نا گھوڑ دوڑ دیکھی، اس میں ایک پاکستانی سب سے پیچھے تھا، پاکستانی، اور اس کی ہنسی بھی ہو رہی تھی کہ پاکستانی پیچھے ہے۔ اللہ کا شکر اس نے زور لگایا اور گھوڑ دوڑ میں وہ آگے بڑھ گئے۔ تو آپ کو یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کا جو سانس بچا ہوا ہے نا، جو آپ نے روکا ہوا ہے، اس کو اب آپ نے زور لگا دینا۔ اب ساری توانائیاں ہماری جو ہے نا وہ اس پروگرام کے لیے ہونی چاہیے کہ بچوں کو ہم تیار کریں، اور آپ نے جو کلاس ورک کیا ہوا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، لیکن اگر آپ نے صحیح کلاس ورک کرایا ہو، لیکن اس کلاس ورک کو اب آپ نے ذرا نا ایک سموتھلی ایک جو ہے وہ توجہ کے ساتھ چلانا ہے تاکہ ہمیں پچھلا ریوارڈ ملے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر ہم جہاں سلو رہے نا تو ممکنہ طور پر پچھلی محنت ہماری ضائع ہو جائے کہ جو ہم نے محنت بچوں کو کرائی ہے، اب ہم نے اپنا ریوارڈ لینا ہے کہ جو پچھلی محنتیں ہماری سال آتے رہے ہیں، ہم محنتیں کرتے رہے ہیں، سردیوں گرمیوں میں ہم آئے ہیں، ٹائم دیا کلاسز کو، اب ہمارا ہے کہ ہم اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور ہم جو ہے نا کوئی رزلٹس یا بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے دیں، بچے اچھے امتحان میں پاس ہو جائیں تو ہمیں خوشی ہے۔ ان کی جو ہے نا ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنائیں، ان کی ڈکٹیشن، میتھ، سائنس، یہ کنسیپٹ بنائیں آپ تاکہ بچہ جو ہے نا خود لکھنے پہ اس کو کمانڈ ملے، کیونکہ یہ جو انگلی پکڑ کے بچے کو رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بچے کو تھوڑا سا آزاد کریں کہ وہ خود سبجیکٹ مضمون بنا سکے، اپنا دماغی جو ہے نا صلاحیت کا اظہار کر سکے، یہ جو ہے نا ساری عمر کے لیے آپ کی طرف سے اس کو تحفہ ہوگا۔ تو کل میری ملاقات بھی ہوئی اپنے ہائر آفیسر سے، وہ بھی وہاں بیٹھے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اداروں میں زور لگنا چاہیے، اور پچھلے جو نتائج ہیں بورڈ کے وہ اتنے ہمارے حق میں، سرکاری اداروں کے حق میں نہیں تھے، تو اس مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہدایت ہے سخت کہ ہمارے سرکاری اداروں کے جو نتائج ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ تو ہائر آفیسر جہاں پر جاتے ہیں وہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو ان قریب ہمارے پاس بھی ہمارے ہائر آفیسر تشریف لانے والے ہیں، انہوں نے آپ سے بھی خطاب کرنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ خود جو ہمارے اندر کوئی کمی بیشی کو سستی ہے اس کو نکال باہر کریں، اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم اپنی پریزنٹیشن رکھیں، ٹھیک ہے۔ میں اس میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ بندے کی ساری ہے نا ایک ایفرٹ اس کی نفسیات پہ ہے، میں آپ کو بتاؤں
حالانکہ نفسیات کا ایک سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن نفسیات کا بندے کی اچیومنٹ میں کلیدی کردار ہے۔ کسی کام کے لیے بندہ نفسیاتی طور پر تیار ہو جائے، سارے کام ہو جاتے ہیں، اور بندے کا ہمت باندھنا ہی اس کی کامیابی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، صرف ابھی اس نے کام نہیں شروع کیا، ہمت باندھنا ہی اس کی کامیابی ہے۔ تو ہمت باندھنے کا وقت نہیں ہوتا، لمحات ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے گزارش کی ہے نا، یہ چند چیزیں بتائی ہیں، تو اس کو آپ نے نا پکڑ کے اپنی جو ہے نا وہ محنت شروع کر دینی ہے اور زور لگانا ہے، تاکہ کمی بیشی دور ہو جائے اور ہم جو ہے نا بہتر نتائج دے سکیں اور جسٹیفائی کر سکیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کے حوالے سے کچھ بات تھی۔ اور ایک بات اور جس کا جو ہے نا مجھے سیفی صاحب نے بتایا، سیفی صاحب کی آبزرویشن ماشاءاللہ اچھی ہے، نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے نا، نظام ریسیس، یہ جو ہے نا بچے باہر جاتے ہیں تو گھر کو بھی چلے جاتے ہیں، تو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کلاس کی جو اٹینڈنس ہے نا صبح کے مقابلے میں کم ہو۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ جو آپ کے اٹینڈنس رجسٹر ہے نا، اس میں 2 وقت کی حاضری ہوتی ہے، تو اس میں آپ ایک پہلے وقت کی لگائیں۔ اگر آپ کا ریسیس کے بعد پیریڈ نہیں ہے تو اپنے منیٹر کو اسائن کر دیں کہ مجھے صبح وہ حاضری دے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نا حاضری لگا کے آپ دیکھیں کہ جو بچے صبح تھے اس کو کرنی تھی وہ کہاں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ٹیچنگ ہے نا، یہ پین فل ہے، تھوڑا سا ذہنی درد لینا پڑتا ہے۔ ہم کہیں نا چلیں کوئی نہیں، وہ چیز ہم پہ آ جاتی ہے۔ ایک تو بچے کی ریسیس کے بعد حاضری، دوسرا جو بچہ لیٹ کمر ہے نا اس کو ضرور ایویلویٹ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو لیٹ ہونا نا، لیٹ، یہ کئی نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے بچے کا، بچے کی اپنی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ میں لیٹ ہوں۔ دوسرا ہے کلاس میں جب آتا ہے کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تیسرا اس کا سیکوینس نہیں بنتا کہ کیا بات ہو رہی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایجوکیشن میں، تعلیم میں جو بچہ ایک سٹیپ پیچھے رہ جائے نا، اس کا پھر جو ہے وہ ذہن جو ہے نا فوکس نہیں رہتا، وہ نلائکوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ کوئی نلائق نہیں ہوتا، لیکن جب جس رفتار سے کلاس چلتی ہے اس رفتار سے وہ چل نہیں پڑتا، پھر وہ کلاس سے باہر بھی نکلتا ہے، سائڈوں پہ بھی جاتا ہے، چھٹیاں بھی کرتا ہے۔ کئی وہ کیسے اندر ہوتا ہے کہ میں نے کام نہیں کیا، مجھے آتا نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ سمجھ بھی اس کو آئے گی جو آئے گا۔ اس لیے جو ہے نا اپنا بچے کو نا ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں اس چیز کی کہ فیصل آباد جو ہے یہ پاور لومز میں مشہور ہے۔ اس میں کاریگر ہوتا ہے۔ کاریگر کیا کرتا ہے؟ وہ جو دھاگا ٹوٹتا ہے نا اس کو جوڑتا ہے، دھاگا ختم ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ٹیچر کا یہی کام ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹ ایک دھاگا ہے، جہاں پر ٹوٹا اس کو جوڑا، جہاں پر وہ ناراض ہوا نہیں آیا، اس کے گھر میں فون کریں بھی وہ آ نہیں رہا، اس کو پکڑیں، اس کو ساتھ ملائیں۔ تو اس سے جو ہے نا پھر ہماری ایجوکیشن میں بہتری کے امکان ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ لنک نہیں کرتے نا، اس کو آبزرو نہیں کرتے، اس کا جو ہے نا انڈیویجلی خیال نہیں رکھتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی بچے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ہماری فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے کہ یہ بچہ اس طرح کا، یہ بچہ اس طرح کا، یہ بچہ اس طرح کا ہے۔ پھر ہم اس بچے کو نا زیادہ حفاظت دے سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ میری بات کہ بچہ اہم ہے، بچہ اہم ہے، بچہ اہم ہے، پھر ہم جو ہے نا کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں ٹائم کے حوالے سے۔ ٹائم چونکہ مکمل ہو گیا، اس لیے اس بات کو یہیں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔